معزز السامعین الکرام وحاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی لگا کر نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بحر اسماعیل خم ہم سب کا سر تسلیم رکھ، اس قتیل شیوہ صبر و رضا کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا، اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ حج کے لیے لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو آواز لگاؤ حج کے لیے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتون من کل فج عمیق، تو تمام لوگ تمہاری دعوت کو سن کر آئیں گے، دبلے پتلے اونٹ اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بیت اللہ کو بنایا حضرت ابراہیم نے، جبکہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے تعمیر کرایا گیا، اس کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر جب زمانہ بدلتا رہا تو اس بنیاد پر نئی بنیاد، نئی تعمیر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رکھی۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو پھر دعا جب کی گئی تو اللہ نے کہا، ابراہیم تم حج کے لیے لوگوں کو دعوت دو۔ اور جب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ کہا گیا دعوت دو، لوگوں کو تک آواز پہنچاؤ، کہہ دو، لوگوں کو بلاؤ کہ حج کے لیے آؤ، اس کعبہ کا طواف کرو، تو ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اے اللہ میرے اور میرے ابراہیم، میرے اور میرے اسماعیل یعنی میرے بیٹے کے علاوہ اور تیرے علاوہ یہاں کون ہے جو سننے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے اور میرا کام لوگوں تک آواز پہنچانا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب حج کی دعوت دی تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی آواز پہنچائی کہ جن جن لوگوں نے تمام مخلوقات زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب نے وہ آواز سنی، جو بھی تھے وہ سب نے حضرت ابراہیم کی اس دعوت کو اور اس آواز کو ملاحظہ کیا، سنا، اور حتیٰ کہ جو عالم ارواح میں تھے وہ بھی، جو عالم اجسام میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور یہاں تک کہ جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو باپ کی پیٹھ میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جنہوں نے اس آواز کو سن کر کے لبیک کہا، تو روایت میں آتا ہے جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کر چکے ہیں، اور جنہوں نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کر چکے ہیں اور حج کر رہے ہیں اور حج کریں گے، اور جنہوں نے کئی مرتبہ کہا اللہ انہیں کئی مرتبہ حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو آواز تھی
کہ آؤ کعبۃ اللہ کی طرف، اس آواز پر جنہوں نے لبیک کہا وہ حج کر رہے ہیں، وہ حج کرتے رہیں گے۔ اب مقدر پر ناز کرے وہ لوگ جنہوں نے حج کر لیا، اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس بات پر اور زیادہ شکر ادا کریں کہ جب ابراہیم نے آواز لگائی تھی تو ان کی آواز سننے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو گیا، الحمدللہ، کہ ہم نے بھی ان کی آواز کو ملاحظہ کیا اور اس پر لبیک کہا۔ آخر حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس بات کے لیے اہتمام کیوں کیا جاتا ہے کہ تم احرام محرم ہو چکے ہو، احرام باندھ چکے ہو، اب جب حدود حرم میں داخلہ ملنے والا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ لبیک پڑھو، تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک۔ یہ لبیک معنی کیا ہے؟ حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے، اس بات کا جواب ہے جو ابراہیم نے کہا تھا آؤ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، آؤ حج کے لیے، تو سب نے کہا لبیک، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں۔ اور آج جو یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے اس کا پس منظر یہی ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حضور خود فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھو، جو مناسک میں نے ادا کیے اس کو دیکھ لو، یہی مناسک حج ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے گویا کہ حج کر لیا۔ جبکہ تاریخ میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی حج کیا۔ گو کہ ہر زمانے میں حج ہوتا رہا، لیکن یہ صورت تھی یا نہ تھی اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور آج حج فرض ہوا 9 ہجری میں۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطاب کیا اور اس میں ہر طرح کے نظام اور نظم کو امت کے حوالے کر دیا۔ حجۃ الوداع، اور اس وقت جو وحی نازل ہو رہی تھی اس موقع پر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور جب وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت اور یہ وحی اتر رہی تھی تو حال کیا تھا کہ وحی کا بار تو حضور ہی جانتے ہیں۔ حال یہ تھا کہ جب حضور پر وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اونٹنی برداشت نہ کر سکی، بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ وحی جب تک کہ نازل ہو رہی تھی اونٹنی نے اپنا سر، اپنی گردن جھکائی رکھی، کیونکہ وہ بار وحی صرف حضور کا سینہ، حضور کا کاندھا ہی اٹھا سکتا ہے، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے دست و بازو والے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حج فرض ہوا 9 ہجری میں، اور پھر حضور نے مناسک سکھا دیے کہ کیسے کب کہاں حج کرنے ہیں، اور پھر جو حج کے فرائض اور حج کی شرائط ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے نماز کے لیے، جیسے روزہ کے لیے۔ مسلمان ہونا اول شرط ہے، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ سب ہونے کے بعد ایک شرط اور ہے کہ اتنا مال ہو کہ حج کے لیے جا سکے، اور پیچھے جو پسماندگان، پیچھے جو گھر والے ہیں ان کے لیے نان و نفقہ چھوڑ سکے، اور اس قدر مال ہو کہ وہاں سے لوٹنے پر اور وہاں خرچ کے درمیان جو بھی آمدنی اور جو بھی خرچہ ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کا انتظام اس کے پاس ہونا چاہیے۔ جب تک کہ اس طرح نہیں ہوتا تب تک اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اس میں ایک اور شرط ہے، اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت ضروری ہے تو پھر اسے اس وقت تک ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حج میں تاخیر کرتا ہے، غنی ہونے کے باوجود، پیسہ والا ہونے کے باوجود، تو پھر اس نے 1 سال، 2 سال، اگر 3 سال اس نے اسی طرح تاخیر میں گزار دیے تو اسے فاسق کہا گیا، مردود الشہادہ کہا گیا، اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہاں پھر 4تھے سال اگر جاتا ہے حج کے لیے تو ادا ہی ہوگی، قضا نہیں کہلائے گی، لیکن تاخیر کی وجہ سے گناہ گار کہلائے گا۔ پھر بھی اب جو گناہ دنیا میں کر چکا ہے، لیکن جب حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حج کے لیے نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عن ابن مسعود قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعه بین الحج والعمرۃ فإنهما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا في الجنة کہ جو حج و عمرہ کے درمیان مطابقت کرنے والا ہے اللہ پاک اس کی تنگی کو، اس کی غربت کو اور اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ حج و عمرہ ایسے دور کر دیتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اور پھر حج مبرور کے بارے میں ہے کہ وہ حج مبرور کا ثواب فقط جنت ہے، جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اب حج مبرور حاصل کیسے ہوتا ہے؟ جس کو حج مبرور مل گیا یعنی حج مقبول، جس کا حج قبول ہو گیا، تو پھر اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ کوئی حاجی گیا حج کر کے آیا، پہلے کیسی خصلت تھی یہ نہیں معلوم، لیکن اب یا یہ معلوم ہے کہ پہلے کتنی بری خصلت تھی، ایسی خصلت تھی، ان کی یہ عادت تھی، لیکن اب وہ حاجی حج کر کے آنے کے بعد اگر اس کے منہ سے کوئی فحش نہیں نکلتا، کوئی گندی بات نہیں سننے میں آتی، کسی نے گالی نہیں سنی، کبھی کوئی حرام کام نہیں دیکھا کرتے ہوئے، کوئی غیر منہیات شرعیہ کے خلاف منہیات شرعیہ کے پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر اس کا حال کیا ہے کہ سمجھ لو یہ حج مقبول کر چکا ہے، اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ تو حج مبرور یہ ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد حضور فرماتے ہیں جس نے حج کر لیا، گویا کہ جب اس نے حج کر لیا فحش رفث فسق سے محفوظ رہا، تو حضور فرماتے ہیں جیسا کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج کرنے پر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بات بیان فرما دی۔ اولاً یہ کہ جس نے حج کیا تو حج کرنے کی برکت سے اللہ اسے دو انعام دیتا ہے، ایک تو اس کی غربت کو دور کر دیتا ہے، دوسرا اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور گناہ کو دھونے کے بعد وہ لگتا کیسا ہے تو حضور نے پھر تعریف بیان کر دی، پھر ڈیفینیشن اور ظاہر کر دیا کہ جب وہ دھل جاتا ہے اس کا گناہ تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کون دیکھے گا؟ فقہی بصارت والے، کراماتی نگاہ والے، کہ جنہوں نے ایک نظر ڈالی تو بندے کو دیکھ لیا نیک ہے یا گناہ گار ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ ایسا بندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر مقام حضورہ، مقام عرب، کعبۃ اللہ کی جگہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرب یعنی حجاز مقدس، کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ کی زمین کتنی محبوب تھی، اس حدیث سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ عن عبداللہ ابن عدی عن عبداللہ ابن عدی ابن حمراء قال قال رسول اللہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني اخرجت منك ما خرجت۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عدی ابن حمراء کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حضورہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ مقام حضورہ کیا ہے؟ بلند ٹیلے کی جگہ، جہاں پہ مٹی کا ڈھیر لگا ہو، بلند ہو، تھوڑا زمین سے ابھرا ہوا حصہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جان لیجئے کہ مکۃ المکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ام القریٰ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہ یہ تمام زمینوں کی ماں ہے۔ ماں اس لیے ہے کہ سب سے پہلے جب مٹی کا اعلان کیا بننے کے لیے، سب سے پہلے جو ابھر کے آئی تھی وہ یہی زمین تھی، مقام حضورہ، جسے ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے اور پھر مقام حضورہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حضورہ پہ جلوہ فرما ہو کے ارشاد فرماتے ہیں واللہ، قسم خدا کی، تو اللہ کی تمام زمینوں میں سب سے بہترین اور محبوب زمین ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ کی زمینوں میں اللہ کو سب سے پیاری ہے۔
اللہ کو سب سے پیاری ہے، اور صرف اللہ ہی کو نہیں مجھ کو بھی پیاری ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں غم زدہ ہو کر، غمگین ہو کر ارشاد فرماتے ہیں واللہ ولولا انی اخرجت منک، اور میں بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا، ما خرجت، میں کبھی نہیں نکلتا۔ جو مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے جس طرح سے ظلم ڈھائے اور اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں، تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، اسی کا نام ہجرت ہے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ المنورہ، حضور جلوہ فرما ہو گئے مدینہ المنورہ کی طرف۔ اور پھر مقام حضورہ کے بارے میں کس قدر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی زمینوں میں سب سے پیاری ہے اور اللہ کے نزدیک بھی پیاری ہے، مجھے بھی پیاری ہے، تو پھر بتاؤ کتنی پیاری زمین ہے۔ اس لیے وہاں نیکیوں کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ لیکن جان لو اے زائرین، جو تم میں سے جانے والا ہے، کہ وہاں اگر ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے تو ایک گناہ کرنے پر بھی جو مواخذہ ہوتا ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جان پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ رؤوف رحیم ہے، وہ عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے تو اللہ پاک خود بخود تمہیں معاف کر دے گا۔ آؤ دیکھو، یہ مقام مکہ ہے، یہ کعبۃ اللہ کی زمین حرم ہے، اللہ نے اسے پاک کیا، اور کس کے ذریعے سے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، کہ اسے حرام کیا۔ حالانکہ یہ حرمت والی زمین پہلے بھی تھی اور اس کا طواف پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن ہاں ایک روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے حرم بنایا، حرم، حالانکہ یہ حرم تھا، لیکن پھر حرم کیوں کہا گیا؟ کہ یہ حرم پہلے سے تھا لیکن اس کے لیے کوئی چیز خاص نہیں تھی، جو آتا اپنے من مطابق اس کا طواف کرتا، اپنے من مطابق عبادت کرتا چلا جاتا، کپڑوں کی کوئی خاصیت نہیں تھی، کوئی امتیاز نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی خاصیت بنائی وہ احرام بنایا، کہ اب جو کوئی داخلے حدود حرم ہوگا وہ احرام باندھ کر کے آئے گا، کیونکہ پہلے زمانہ جاہلیت میں ننگے ہو کر بھی طواف کرتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، دور بدلتا رہا، طریقے بدلتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم نے احرام بنایا۔ تو جب ابراہیم نے احرام بنایا تو حضور فرمانے لگے انی حرمت المدینہ۔ حضرت ابراہیم نے حرم بنایا اور حرم کے لیے احرام بنایا تو حضور فرمانے لگے انی حرمت المدینہ مدینۃ حرامن، کہ بے شک میں نے بھی مدینۃ المنورہ کو حرم بنا دیا۔ اب جو یہاں نیکی کرے گا اسے 50,000 نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو جانو، ایک طرف مقام حضورہ ہے، یعنی وہ زمین جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے، لیکن ایک ایسی زمین ہے جو کائنات میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے خیر والی ہے۔ یہاں تک کہ زمین و آسمان کی ہر بلندی و پستی ایک طرف، یہاں تک کہ عرش معلیٰ ایک طرف، اور حضور جہاں جلوہ فرما ہے وہ مسکن گنبد خضرا ایک طرف۔ اس لیے کہتے ہیں جمہور صحابہ، جمہور امت اور محدثین، جملہ فقہا، سب اس بات پہ سب کا اجماع ہے کہ عرش معلیٰ سے بھی افضل کوئی اگر جگہ ہے وہ خطہ زمین گنبد خضرا، جہاں پہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ تو بتاؤ وہ حرم نہ ہوگا تو کیا نہ ہوگا؟ ارے ایسے ہی موقع پر ایسے ہی احادیث کو دیکھ کر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہاں سر رکھ، یہاں پاؤں رکھ کے چلنا، ارے یہاں تو جبریل اپنے پروں کو بھی ادب سے باندھ کر کے تشریف لاتے تھے۔ یہ زمین ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے رسول اللہ نے حرم بنا دیا، پاک بنا دیا۔ اب پاک ایسا بنا دیا کہ اگر کسی نے یہاں پہ لڑائی جھگڑا کیا تو پھر اس کا بڑا مواخذہ ہوگا، اگر کسی نے یہاں بدگوئی کی بڑا مواخذہ ہوگا۔ اور آج دوسری حدیث میں ہے ان عیاش
ابن ربیعۃ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو مکۃ المکرمہ ہے اور یہ جو وادی ہے اس کا ادب کیسا ہے کہ جب تک بندہ اس کی تعظیم کرے گا، حضور فرماتے ہیں انما هذه الامہ، جب تک میری امت اس کعبے کی حرمت والے گھر کی تعظیم کرتی رہے گی، ایسی تعظیم جیسے کہ اس کے تعظیم کرنے کا حق ہے، تب تک وہ گمراہ نہیں ہوگی، وہ بھلائی پر رہے گی، کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، اور اگر جس دن توہین کی تو پھر وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج غلام یہود آل سعود، یہ نجدیہ حکومت جن کا کام اور شیوا ہی یہی ہے کہ حجاج جائیں تو انہیں چھیڑنا اور زائرین جائیں تو ان کے خلاف شرک و بدعت کا فتویٰ دینا، جبکہ حج ہو یا عمرہ ہو، آپ طواف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم پر جا کے واجب الطواف نفل نماز پڑھتے ہیں۔ آج وہاں نہیں پڑھنے دیا جاتا، دھکا دے کر کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ یہ آثار ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی علامات ہیں، اللہ کی آیات و نشانیات ہیں۔ جب ان کو نہیں پہچانا جائے گا تو کس کو پہچانا جائے گا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو صفا اور مروہ پہ دوڑ لگائی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ آخر اس میں کرتے کیا ہیں؟ بس دوڑ لگانا ہوتا ہے، کچھ تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، اگر کسی نے تسبیح نہ بھی پڑھی تو اس کا مناسک حج و عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ایک محبوب بندی جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب تھی، وہ اپنے پیارے بیٹے لاڈلے کی مشقت، اس کو پیاس بجھانے کے چکر میں جو اس نے دوڑ لگائی، اور جو دوڑ لگانے کا انداز اور طریقہ تھا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول و محبوب ہو گیا کہ اللہ نے کہا اے ہاجرہ یہ تیری دوڑ سود و زیاں کا نشانہ نہیں بنے گی، شکار نہیں بنے گی، یوں بیکار نہیں جائیں گی۔ آنے والے تمام زائرین اور حجاج وہ جو آئیں گے تمہارے اسی دوڑ کی پیروی کریں گے، اسی طرح سے وہ چکر لگائیں گے۔ آج تمام زائرین اور حجاج جب مناسک حج ادا کرتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اسی صفا مروہ کی سعی میں اسی طرح سے دوڑ لگاتے ہیں، وہی ہری لائٹ کے اتنا دوڑنا پڑتا ہے، باقی جگہ پہ چلنا پڑتا ہے۔ بتاؤ اللہ کو کون سی ادا محبوب ہو جائے، کون سی ادا پسند آ جائے؟ ایک ہے نماز، اللہ کو پسند، کسی کی خلق اور مخلوق کی تیمارداری اللہ کو پسند، بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو پسند، اس کی تسبیح بیان کرنا اللہ کو پسند۔ لیکن واہ، کبھی سوچا ہے کسی کے دوڑنا بھی کسی کو پسند آ سکتا ہے؟ ہمیں تو نہیں آتا لیکن اللہ کو پسند آ گیا۔ کیا؟ ہاجرہ کی صفا مروہ کی سعی اللہ کو ایسی محبوب ہو گئی، اب اگر کسی نے سعی نہ کی اس کا عمرہ ادا نہیں ہوگا، کسی نے سعی نہ کی اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ مناسک حج میں سے ایک چیز ٹوٹ گیا، اب یا تو دم واجب ہوگا یا تو قضا واجب ہوگی۔ اب بتاؤ کوئی ہے ایسا محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں، ایسا محبوب کہ اب تمہیں دوڑنا ہی پڑے گا؟ جو دوڑ نہیں پاتا وہ دوڑنے کی اسی صورت بنائے گا؟ بتاؤ یہ کیسا عمل ہے؟ یہ ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے حضرت ہاجرہ کا تصور خود بخود آ جاتا ہے۔ جب صفا مروہ کی سعی میں جنہوں نے جانا نصیب ہوا، اللہ کا شکر ہے وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن جب قسمت کی معراج ہوگی اور آپ کا جانا ہوگا تو آپ کو بھی یہی بات یاد آئے گی۔ آج کی تقریر کا یہ جملہ ضرور یاد آئے گا کہ جب آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے تیاری کریں گے اور وہاں جائیں گے اور جیسے ہی شروعات کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، ہاں ہاجرہ رضی اللہ عنہا اسی طرح سے دوڑی تھی، آج ہمیں اسی طرح سے دوڑنا ہے۔ پانی کے چند قطروں کی تلاش میں اللہ نے مناسک حج و عمرہ بنا دیا، اور ان چیزوں کو مٹا نہ سکے تو چاہے زمزم کو گھیر دیا، بیر عثمان کو گھیر دیا، اس کنواں کو ڈھانپ دیا جہاں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات موجود ہوں، ان ساری علامات کو گھیر دیا جہاں ایک مسلمان عاشق رسول اپنے عشق کا اظہار کرتا ہو، ان ساری جگہوں کو گھیرنا تو تھا ہی، مقام ابراہیم کو بھی آج اس طرح سختی کے ساتھ گھیر دیا کہ لوگ وہاں نماز واجب الطواف نہیں پڑھ سکتے۔ ان کا شیوا، ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کے کئی مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد ضرور یاد رکھیے گا۔
حج سب سے زیادہ جہاں پہ جا کے پوائنٹ ٹکتا ہے یوم عرفہ. عرفات کے میدان میں اگر کسی نے قیام نہ کیا اس کا حج نہیں ہوا. اور پھر مقام نمرہ جب وہاں پہ خطبہ ہوتا ہے، خطبہ حج، حجۃ الوداع کا خطبہ، تو اسے سننا ضروری ہے. اب آپ بتاؤ وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ حضور نے وہاں اٹھنی پر جلوہ فغنی کے ساتھ میں پوری امت کو مخاطب کیا اور خطاب یوں فرمایا کہ جان لو دین تم پر پورا ہو گیا، جان لو تمہارا کسی کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی گورا کسی کالے پر فوقیت نہیں رکھتا، کوئی اپنے آپ کو اگر اعلیٰ سمجھتا ہے تو وہ اس بات میں اس زوم میں نہ رہے، بلکہ ہر کسی کا مقام مساوی ہے، برابری کا ہے. لیکن ہاں ایک چیز ہے جو تم سے اونچا ہو جاتی ہے، اونچا کر دیتی ہے، امتیاز کر دیتی ہے، تخصیص کو اونچا کر دیتی ہے، دوسروں پر فوقیت لے جاتی ہے، فضیلت والا بنا دیتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم متقی و پرہیزگار ہو جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے زیادہ تمہیں فضیلت والا بنائے گا. حضور نے فرما دیا، بیک گراؤنڈ سارا کھل کر سامنے آ گیا. اب اس چیپٹر کو لاک ہو جانا چاہیے نہیں، بلکہ یہ نظام بنا دیا گیا اس لیے کہ محلے کی مسجد میں جمع ہونا اجتماع ہے. جمعہ کے دن میں لوگ جس طرح سے نماز پڑھنے آتے ہیں، یہاں اسی لیے بزرگوں نے، صحابہ اور علماء نے اور ائمہ فقہا نے جمعہ کے دن تقریروں کا انتظام کیا تاکہ ہر بات عوام تک بآسانی پہنچائی جا سکے. اور عیدین کے جمعہ میں، عیدین میں جس طرح سے خطاب اور عیدین میں اجتماع ہوتا ہے، وہ اجتماع قابل مفاد ہوتا ہے یا نہیں، فائدہ مند ہوتا ہے یا نہیں. ہر کوئی ہر کسی سے مل لیتا ہے، اپنے دل کی بات کر لیتا ہے اور کچھ دین کی باتیں سن لیتا ہے. تو سب سے بڑا اگر اجتماع ہوتا ہے جو نظام اسلام کو مضبوط بنانے والا اجتماع ہے، وہ کوئی اور اجتماع نہیں ہے، وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. وہ خطاب جو تقریر حضور نے مقام نمرہ میں اونٹنی پر بیٹھ کر کیا، اسی خطاب کو ہر زمانے میں کیا جا رہا تھا. جب خلافت عثمانیہ تھی تب تک تو سبحان اللہ ہر مشن پر، ہر مقصد پر، ہر مسئلے پر گفتگو ہوتی تھی. جب ساری امت، دنیا جہان کے لوگ جب مقام نمرہ پہنچ جاتے اور پھر اس پر خطبہ ہوتا تو کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی ہندوستان کا، کوئی افغانستان کا، کوئی کسی اور جگہ کا، دنیا کے کونے کونے سے بندے پہنچتے ہیں مناسک حج ادا کرنے کے لیے. اور جب وہاں اکٹھا ہوتے ہیں تو چونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، ہر جگہ کی، ہر مسلمان کی خبر ہوتی ہے. تو پھر ان ساری خبروں کو اکٹھا کر کے جو جریدہ تیار ہوتا ہے، جو تقریر کا عنوان تیار ہوتا ہے کہ ہم آگے چلنے والے زمانوں میں کس طرح سے چلیں، اس پر گفتگو ہوتی. جیسے حضور نے اپنے صحابہ کو تنبیہ کی، حضور نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی اور بتایا کہ تمہیں اب کیسے جینا ہے. وہ آخری دن تھا، وہ آخری تقریر تھی. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظم و ضبط صحابہ کے حوالے کر دیا کہ یہ نظم و ضبط صرف تم تک محدود نہیں بلکہ امت کے ہر فرد تک پہنچنا چاہیے. اور اسی لیے اس نظام کو قائم رکھا گیا. اب چاہیے یہ کہ مسلمان کس ملک میں پریشان ہیں، تو خلافت عثمانیہ میں اس پر ڈسکس ہوتی تھی. وہاں پہ خطاب اور تقریر ہوتا اور تقریر ہوتی اور لوگوں تک بتایا جاتا کہ تمہیں اب کیا کرنا ہے. تم کہاں سے آئے ہو؟ ترکی سے آئے ہیں، ترکی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اور جہاں جہاں دنیا سے لوگ آئے ہیں ہر جگہ کے مسلمانوں کو کی رہنمائی کے لیے اس دن خطاب ہوتا. اور جب سے یہ وہابیہ، سعودیہ، آل یہود، جب ان لوگوں نے حکومت سنبھالی قتل و غارت کر کے اور دھمکی دے کر کے، اور جب جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، ان سارے بزرگ اور تمام صحابہ کے مقبروں پر، ان کے مزارات پر جب بلڈوزر چلائے، اس دن لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کیسے ظالم اور جابر ہیں. اب اگر کوئی انہیں گلے لگائے تو اس کی بے غیرتی ہے، اسے مبارک ہو. لیکن آپ جان لو
کہ صحابہ کے مزاروں پر بلڈوزر چلانے والے کبھی ان کا دل نرم نہیں ہو سکتا. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں آتے کیوں ہو, تمہیں تو بس مکے سے گزر جانا چاہیے, لیکن اسے حدیث معلوم ہے, اس کے باوجود بھی نظر انداز کرتے ہیں. آپ جان لو کہ وہ سب چیز جانتے ہو, جاننے کے باوجود وہ اس بات پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ مسلمان آئے ہیں تو انہیں کچھ ایسا پیغام دے دیا جائے کہ اس پر عمل کرے. آج سب سے زیادہ مظلوم فلسطین مسلمان ہیں, سب سے زیادہ اگر ظلم کا کوئی شکار ہے غازہ کے مسلمان ہیں, لیکن مقام حج و عرفہ میں جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو وہاں کوئی بات نہیں ہوتی. وہی پرنس کی بات, وہی بادشاہ کی بات, وہی حکومت کی بات, وہاں طرح طرح کے پروجیکٹ پاس ہو رہے ہیں, ان کی بات ہوتی ہے. لیکن ملت اسلامیہ کے بارے میں وہ مخصوص باتیں جو پیغمبر اسلام نے سکھائی تھی اسے چھوڑ دیا گیا. آج یہی وجہ ہے حج کرنے کے لیے حج کر کے بندہ جاتا ہے اور حج کر کے چلا آتا ہے, پھر ہوتا کیا ہے اسے کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ نظم و ضبط اسلام جو پیغمبر اسلام نے ہبہ کیا تھا اس میں خیانت کر دی گئی, اس کو کہیں نہ کہیں پس پشت ڈال دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ مسلمان آج صرف حج تو کر کے چلے آتے ہیں, وہاں سے کچھ نہ کچھ ایسی بات لے کے چلے آتے ہیں جو ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی, لیکن پھر اسلام کا وہ ستون ہل جاتا ہے کہ کسی کو کسی بات کی خبر نہیں ہوتی کہ افغانستان کے مسلمانوں کا کیا حال ہے, ترکستان کے مسلمانوں کا کیا حال ہے, فلسطین و مسجد اقصی پر جان قربان کرنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہے. جب نام فلسطین و غازہ آتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے, کون اس کا درد سنائے. ابھی ماضی قریب کا ایک ویڈیو گشت کر رہا ہے کہ ایک دو چند لوگ ایک بوری لے کر کے کھڑے ہیں اور ایک ایک بوٹی اٹھا کر وہ بوری میں بھر رہا ہے. وہ کس کی بوٹی ہے, کس کے گوشت کا لتڑا ہے, کسی جانور کا نہیں ہے وہ, بلکہ کسی پرندہ کا نہیں ہے, وہ انسان کا گوشت ہے. اور وہ انسان بہت مشرف انسان ہے, اللہ نے اسے مسلمان بنایا. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. اس مسلمان کی جان کو پارا پارا کر کے لوگوں تک نذرانہ بطور دکھایا جاتا ہے. کیا یہ آل سعود نہیں دیکھتے؟ آل سعود بے شک دیکھتے ہیں, لیکن یہ غلام یہود ہیں جس کی وجہ سے اپنی آنکھ کو مول لیتے ہیں. یہ چاہیں تو آج بھی ان مناظر کو دیکھ کر کے ایک فیصلہ لے لیں تو ان کی کمر توڑی جا سکتی ہے, لیکن نہیں توڑ سکتے, کیونکہ ان کی اس نبض پر یہود نے ایسا قدم رکھ دیا ہے کہ اگر انہوں نے ایک بھی زبان کا استعمال کیا, ایک بھی زبان بولی, تو پھر وہ سارے پروپیگنڈے جو انہوں نے بند کمرے میں خانہ داری میں جو کارنامے انجام دیے ہیں, ان ساری رپورٹ کا اگر کوئی حامل ہے, کوئی رکھتا ہے, وہ سارے ریکارڈ یہودیوں کے پاس ہیں. انہوں نے فون بنا کر دیا تو سب سے پہلے کہ یہ تمہیں تحفہ ہے, اے سعودی حکومت یہ تمہیں تحفہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, تم ابھی تک تو پرچیوں سے بات کرتے تھے, قاصدوں سے بات کرتے تھے, یہ فون ہے, یہ تار ہے, ٹیلی گرام ہے, اس سے بات کرو, بڑی آسانی سے بات کر لو گے. جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تھینک یو کرتے ہوئے لے لیا, اور جب اندر خانہ داری میں دشمناگی ہو رہی تھی, چچا کو قتل کرنا ہے, بڑے ابا کو قتل کرنا ہے, تب جا کے بادشاہیت چھیننا ہے, تو پھر اندر جو گفتگو ٹائپ کر رہے تھے نا, تو یہ سوچ رہے تھے صرف ہم ہی جانتے ہیں, ہمارا بھائی جانتا ہے, لیکن یہ بھول گئے تھے کہ یہودی ہر وار کو ضائع جانے نہیں دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اندر کی بات بھی نکل جائے. ارے قرآن نے کہا ہے تم انہیں دوست مت سمجھو, یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لا تتخذوا اليهود والنصارى, تم انہیں دوست نہ بناؤ. اولیاء بعضهم اولیاء بعض, یہ بعض کے دوست ہوتے ہیں, مسلمانوں کے تھوڑی دوست ہوتے ہیں. لیکن بے غیرتوں نے ان کا تحفہ لیا, گفٹ لیا, تھینک یو کیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ جو ہمیشہ سے پیغمبر اسلام کا دشمن رہا ہو, جو قبیلہ, جو گروہ ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا ہو, وہ تمہارا کیسے دوست ہو جائے گا. لیکن اس لیے انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ان کی نسل بھی کہیں نہ کہیں سے وہیں سے رابطہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو اس پر اتنا ایمان و عقیدہ ہے کہ پھر کوئی اگر مسلمان ان کو رہنمائی کرنا چاہے تو اسے قتل کرا دیتے ہیں. آج مسلمانوں کا حرمین طیبین کی زمین پر فلسطینی مسلمانوں کے متعلق آواز اٹھانا وہاں الاؤڈ نہیں ہے, منع کر دیا گیا. اگر زیادہ بولیں گے تو جیل بھی کر دیا جائے گا. بتاؤ کیا ہے کوئی؟ اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظالموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا اللہ نے کھلم کھلا کہہ دیا. اس کے باوجود ظالمین کو تحفہ بھیجا جاتا ہے, اور مظلومین مسلمانوں کے حق میں اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے جیلوں کی سلاخوں میں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے. آج حج کے مناسک ادا کرنے والے جو حج کرنے جا رہے ہیں, ایک وظیفہ, ایک تحفہ لے لیجئے
کہ جو حج کرنے والے جا رہے ہیں ان سے دعائیں لیجئے، ان سے مصافحہ کیجئے، دست بوسی کیجئے، اور کہیے کہ آپ جا رہے ہیں۔ جب کوئی حج کرنے والا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے مسافر ہو گیا، مسافر کی پہلے ہی دعا قبول، اور جب وہ کعبے پہ نظر پڑتے ہی تمہارے لیے دعا کر دے گا تو پھر وہ دعا پکی ہے کہ قبول ہو جائے گی۔ اور پھر جب کوئی حاجی آئے اور اس بات کی خبر آپ کو ہو جائے کہ علاقے میں حاجی آنے والے ہیں اپنے گھر کو، تو اپنے گھر کی طرف نہیں، ان کے گھر نہ جاؤ بلکہ راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ اترے تو سب سے پہلے کوشش کرو کہ آپ ملو اور ان کی دستبوسی کرو، ان کی نگاہیں چومو، اور سب سے پہلے اگر کوئی ریکویسٹ اور عرض کرو تو یہ کرو کہ تم وہاں دیکھ کر آئے ہو، میرے لیے بھی دعا کرو، سب سے پہلے میری مغفرت کی دعا کرو۔ روایت میں آتا ہے جس نے حاجیوں سے اس طرح سے ریکویسٹ کر دی، عرض کر دی، درخواست کر دی، اور حاجی نے جو ابھی دیکھ کر کے آ رہا ہے تازہ اس نے دعا کر دی تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو بھی حرمین طیبین کی زمین کو دکھائے، مناسک حج و عمرہ کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔